کفل سوچے پائے گیا ہے اے ایک گناہ بھی اللہ دے سامنے کرن نو تیار نہیں تے میری تے ساری زندگی گناہ دیئے جن دے اندر نیکی کوئی نہیں یا سوچ سچیں دے ہویا ہے اپنی چاچے دی دھینوں اے دینار بھی دے چھڑندہ ہے تے گناہ بھی نہیں کرندہ ہے خالی اٹھی جاندہ ہے اے بی بی چلی جاندی ہے اے دروازہ بند چکرندہ ہے دروازہ بند کر کے اپنے گناہ دیاں معافیاں منگنیاں شروع کر دیندہ ہے او پروردگارہ ارحم الراحمین او ساری کائنات نالوں زیادہ پیار کرن والے اج گناہ دا لتھڑے ہویا تیرے ہتھاں دا بنائے ہویا اج تیری بارگاہ دے اندر تیرے نال صلح کرنا چاہندہ ہے تاخیر اب آپ کے سامنے مائک پر تشریف لاتے ہیں ہماری جماعت کے عظیم مبلغ اسلام محبوب عوام حضرت مولانا قاری سیف اللہ خالص صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ ان کے متصل بعد حضرت مولانا حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب کا خطاب ہوگا اور ان کے ساتھ حضرت مولانا حافظ عبدالحق حقانی صاحب اور آخر میں حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب کا خطاب ہوگا تمام سامعین تشریف رکھیں انشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک خطاب ہوگا ذرا بیداری کا ثبوت دیں تمام سامعین بڑے ڈلے ڈلے بیٹھے ہو دونوں ہاتھ اٹھا کے میرے نعرہ کا جواب دیں نعرہ تکبیر آواز نہیں آئی قاری صاحب کو پتہ چلے کہ میں زندہ دل اور زندہ روحوں سے میں خطاب کر رہا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر قرآن و سنت حضرت مولانا قاری سیف اللہ خالص صاحب ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا وحده لا شريك له ولا فريق له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له في الخلق والملك والملك وحده والله تعالى نشهد أن لا وحده لا شريك له وحده لا شريك له ولا حسب له ولا نسب له ولا جسد له ولا عيب فيه ولا ريب كيف كيت له ولا والد له ولا أم ولا له الخال نشهد أن لا إله إلا الله وحده وحيد
واحدا وحده أحدا وحده صمدا وحده متوحدا متنورا ومنورا ومصورا في الأرحام نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا حامدا محمدا محمودا محمدا حميدا راشدا مرشدا رشيدا بشيرا نذيرا محمدا داعيا شاهدا محمدا سراجا منيرا نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا هو أسوتنا وقدوتنا وأروتنا وأقدتنا محمدا هو أنور أجدر أخطر أكبرنا وآلانا وأولانا محمدا إماما كاملا محمدا إماما عاملا محمدا إماما عادلا فاضلا كاملا أكملا أجملا أنورا أطهرا أزهرا محمدا رحمة كاملة محمدا حجة قاطعة محمدا سنة واضحة محمدا برهانا وسلطانا على الخلق عند الله نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا سيدنا وسيد ساداتنا عباداتنا شرافاتنا کراماتنا اماماتنا اناباتنا عاداتنا وعباداتنا وسیاداتنا وساداتنا محمدا سیدنا وسید الفکر والفکر محمدا سیدنا وسید الحنین والبدر محمدا سیدنا وسید الشفع والوتر محمدا سیدنا وسید الصبر والشکر محمدا سیدنا وإمامنا وإمام الحسن والجمال نشهد أن سيدنا ومولانا
محمدن حسینن احسنن محمدن جمیلن اجملن محمدن کاملن اکملن محمدن طاہرن اطہرن محمدن حسینن احسنن من حاجبین محمدن انورن من عینین محمدن ارحمن من شفتین محمدن حسینن احسنن من خدین و اذنین و من کبین و کتفین و اسدین و مرفقین و ذراعین و رسغین محمدن حسینن احسنن من ابہامین سبابتین شہادتین خنصرین بنصرین محمدن حسینن احسنن من ضلعین و جنبین و فخذین و رکبتین و ساقین و کعبین و رجلین و حالین محمدن امامنا و امام الدارین محمدن امامنا و امام القبلتین محمدن امامنا و امام الحجرتین محمدن امامنا و امام الثقلین محمدن هو نبیہ و صفیہ و دلیلہ و خلیلہ محمدن عبدہ و رسول اللہ نشہد ان سیدنا و مولانا محمدن حسینن احسنن محمدن کاملن اکملن محمدن جمیلن اجملن من رأس و حیث و کتف و کیف و جمت و لمت و وفرت و زفرت و اسرت و نصرت و یسرا محمدن حسینن احسنن من لسان و بیان و شان و عنوان و علم و عرفان من دین و ادیان من ذہن و اذہان من وطن و اوطان من ایمان و ایمان و ایقان و اتقان محمدن حسینن احسنن محمدن کاملن اکملن من ذکر و اذکار من فکر و افکار من دور و ادوار من لیل و نہار محمدن حسینن احسنن من دور و ادوار محمدن امامنا و حجتنا و سنتنا و اسوتنا و قدوتنا و عروتنا محمدن امامنا و امام القیل والقال نشہد ان سیدنا و مولانا محمدن حسینن احسنن من تحریر و تقریر و تبشیر و تنذیر و تعبیر و تدبیر محمدن حسینن احسنن من تعمیل و تکمیل و ترتیل
تنزیل و تعدیل محمدا حسینا احسنا من عصمت و معصوم من قسمت و مقسوم من نظم و منظوم من علم و معلوم محمدا حسینا احسنا من جمال و جلال من قول و قال من حال و حال من امتصال و ارتجال و ارتحال من انتقال محمدا حسینا احسنا من جسم و اسم و عزم و رزم و نظم محمدا ذا جسیم و کریم و رحیم و بحر امیم و در یتیم محمدا امامنا و امام الیول والمآل. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل صد احترام اہل علم، علماء کرام، قراء اعظام اور میرے انتہائی واجب الاحترام میرے معززین علاقہ، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سنن والیاں، باوقار، با کردار، با حیا، با شرم، با پردہ، لائق صد احترام میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سب تو پہلے مالک کائنات دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، درخواست ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک میرے اور آپ دے رمضان المبارک دے اندر جو اعمال کیتے نے، اللہ اساں سارے دی او اعمال اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڑی بخشش دا ذریعہ بنا دے. مالک کائنات باقی زندگی اللہ سانو ایمان والی، اعمال صالحہ والی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. میں درخواست کراں گا کہ میرے واسطے بھی اور جتنے بیمار نے سب واسطے خلوص دل نال اللہ کو دعا کرو، اللہ سب بیماروں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. میں اتھے آون تو پہلے ڈرپ لوا کے آیا، پھر راستے دے اندر پھر انجیکشن لوایا. چونکہ میرا اپنا علاقہ ہے اس واسطے میں غیر حاضری مناسب نہیں سمجھی. پھر جس گھر وچ کھانا کھادا ہے اس برادر محترم نے حکم دیتا ہے کہ خطبہ پڑھنا ہے، پھر ٹکر تے حلال کرنا ہے. دعا کرو کہ اللہ رب العزت اساں سارے انو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، میرے تو پہلے ساڑھے نوجوان اور توڑے ضلع جھنگ دے مرکزی جمعیت اہل حدیث دے صدر
مولانا محمد سرور ساکی ثاقب صاحب، میں جس وقت آیا تو وہ جہنم دا عذاب بیان کر رہے سان، پھر انہوں نے تھوڑی جی جنت دی بھی جھلکی دیتی ہے۔ میرے دوستو، اللہ ہر کلمہ پڑھن والے نو جہنم کو محفوظ فرمائے۔ اللہ نو بندے نو جہنم میں سٹن دی کوئی خواہش کوئی نہیں۔ اللہ پوری کائنات نالوں زیادہ مہربان ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے۔ اتنا پیار کائنات دے اندر کوئی بھی نہیں کردا جتنا پیار اللہ اپنے بندے نال کردا۔ اس نوں بڑا پیار ہے۔ اللہ رب العزت دا پیار ہے نا کہ اس نے سانو سال دے اندر ایک اپنی رحمت اور بخشش دا سیزن عطا کیتا۔ اس دا پیار ہے کہ جس مالک کی کائنات نے ساڈے نال پیار کیتا تے انہوں پتہ ہے کہ انہاں دے نامہ اعمال دے اندر نیکیاں گھٹ نے، گناہ زیادہ نے، تے اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی میرے ہتھاں دا بنایا ہویا بندہ میرے کنو گناہ دیاں گڈھڑیاں چاہ کے آوے، اللہ نہیں چاہتا۔ وَلَا يَرْضَى بِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ بندیاں کلو کفر پسند نہیں کریندا، وہ نہیں چاہتا ایک گناہ نال منہ کالا کر کے میرے کلو آئے۔ اس نے کتنا سامان سیزن بنایا ہے ساڑھے واسطے رحمت دا۔ اساں مسلمانہ تا سیزن بنایا نہ اپنے کپڑے آلے آنکھے جو ساڑھا سیزن ہے آخری اشرا، اس سچ کمال ہے تے 6 مہینے بے کے کھساں۔ فروٹاں لے آکھے ساڑھا سیزن ہے 800 روپیے سٹابری ہون دھکے کان دے ودی 100 روپیے دے سیزن ہے نا ساڑھا۔ جیولری آلے اپنا آکھے ونگا چوڑیاں لے اپنا سیزن بنایا، جتیاں لے اپنا سیزن بنایا۔ اللہ فرماندے نو کملے میں تا تیرے واسطے بخشش دا سیزن بنایا۔ من ادا فی خصلتن کان کمن ادا فریضتن فی ما سوا، میں آکھے کمال ہے سارے سال دے گھاٹے پورے کر لائے، تو ایک نفل ادا کرے سے میں تیرے نامہ اعمال چ فرض دا ثواب لکھ دے سا۔ یہ سیزن ہے کہ نہیں کمائی دا؟ من ادا فی فریضتن کان کمن ادا 70 فریضتن فی ما سوا۔ اللہ فرماندے نے میرا پیار آئی کہ میں تیرے واسطے سیزن بنایا، میں آکھے او کملا گھاٹے پورے کر لے سارے، تو اس مہینے چ فرض ادا کرے سے میں تیرے نامہ اعمال 70 فرض دا ثواب لکھ دے سا۔ اس دی رحمت نہیں، سیزن نہیں۔ تو ہر سارا سال بہانہ کیتا ہے جو یار شیطان بندے نو انگل تے چاڑی کھلا ہے، شیطان خراب کریندا ہے۔ اللہ فرماندے نے میں تیرے واسطے سیزن بنایا ہے، میں آکھا چل میں شیطان نو بھی قید چا کرینا۔ اذا کان اول لیلت من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن، اللہ فرماندا ہون تا شیطان بھی ڈھکے پیا، ہون تا ونجا، ہون تا میری رحمت والا ہون تا کھاتے اپنے پورے کر لائے، تے اجاں بھی تیرے ساڑھے کھاتے نہیں پورے ہوئے۔ او دا پیار ویکھ، اللہ دی قسم ہے، آج کس رب نالو رسے ودے آئے، پیار اس دا ویکھ۔ اللہ فرماتا نہیں تیرے گھاٹے پورے ہوندے میں تینوں ایک رات ہی ہو جائی دینا، 84 سال دی عبادت دے برابر تیرے نامہ اعمال ثواب لکھ دے سا۔ او ایک رات لیلۃ القدر دی ایک رات ہی تو 84 سال دیاں عبادتاں دا ثواب لے گا۔ حالانکہ 84 سال بہوں گھٹ عمر لوگوں نصیب ہوندی ہے، تے اللہ فرماندا میں تیرے نامہ اعمال یہ ساریاں نیکیاں لکھن نو تیار ہاں، میں تیرے نال پیار کرینا، میں تیرے نال کیا کرینا؟ پیار کرینا۔ پھر او دا پیار ویکھ، اللہ تعالیٰ ساری کائنات دا خالق مالک طاقتور او شہنشاہ مطلق، اساں مزدور غلام نوکر سا دے محتاج، او دی مرضی بغیر اساں ویکھ نہیں سکدے، او دی مرضی نہ ہوئے سن نہیں سکدے، او دی مرضی نہ ہوئے بول نہیں سکدے، او دی مرضی نہ ہوئے کھا نہیں سکدے، او دی مرضی نہ ہوئے تے چل نہیں سکدے۔ او چھڑا بیٹری بھی ساڑی دل دی لوز چا کرے تے کوئی چارج نہیں کر سکدا۔ اساں محتاج کھاون پیون وچ بھی، اپنی فصلاں وچ بھی، ہر شے وچ،
لیکن دا پیار کتنا ہے. وت بھی وہ سڈ کے دا آ بندہ میں تیرے گناہ نہیں ویکھدا، میں تیرے نال صلح کرنا چاہنا، میں تیرے نال کیا کرنا چاہنا. کمال نہیں. حالانکہ اساں اس اللہ دی اکھیں دے سامنے گناہ کھڑے کرنے ہیں. اللہ ویکھدا نہیں کھڑا، اللہ نہیں پتا، اللہ ویکھدا کھڑا ہے. انہوں پتہ ہے تیرا میرا عقیدہ ہے، سمیع بصیر علیم خبیر ہے، وہ سندا بھی ہے ویکھدا بھی پیا کہ میں نو سڈیا 5 واری اے آکڑ کے بیٹھا رہا نہیں آیا میرے پاس. اس لڈو کھیڈی تاش کھیڈے نے، کتار گوٹیاں تے بیٹھا رہا ہے، دکان تے بیٹھا رہا ہے، اپنی گپاں وچ بیٹھا رہا ہے. سانو پتہ ہے کہ ساڈا رب ویکھدا کھڑا ہے، تے اس دے باوجود ہی اتنے ڈھیٹھ بنے ہیں کہ اساں وت بھی نہیں آئے او دے سڈن تے. او دا وت بھی پیار ویکھ لے چاہی دے تے سانو ہے منتاں ترلے کرنی ہاں تے سڈ کے او آدھا کھڑا ہے آ میں تیرے نال صلح کرنا چاہنا، آ میں تیرے گناہ معاف کرنا چاہنا. آؤ میرے بھائیو، یہ رمضان شریف کھاتے نہیں پورے کر سکے تے دروازہ دی رحمت دا ہون بھی بند نہیں ہے. وہ اپنے پیار دے اندر آج بھی سڈ کے آخدہ کھڑا ہے. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. وطوی اعلان پہ کرندہ ہے او میرا سجن محمد الرسول اللہ کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرفوں اعلان کر اے میرے بندے جڑے گناہ دیاں گٹھڑیاں چاہ کے ودن انہوں کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اوہ اپنے نفساں تے گناہ دے بوجھ چاون والے نوجوانا بابیا مولویا چودھریا، میں اج بھی تیرے نال پیار کرے نا، اج بھی میری رحمت نہیں آدی جو میرے کلو آوے تے گناہ دے دھبے چائی وداوے، اے میرے کلو آوے تے گناہ دیاں گٹھڑیاں چاہ کے آوے نا 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 لا تقنطوا من رحمت اللہ. میں اللہ دی رحمت کلو نا امید نہ ہو، میں ساری کائنات نالوں زیادہ پیار کرن والا اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمانے نے، نحنو مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض غزواتی، اساں اللہ دے پاک پیغمبر نال بعض غزوات دے اندر آسے، فمر بقوم، اللہ دا پاک پیغمبر ایک قوم کلوں گزریا، خیمہ بستی کلوں گزرے تے اللہ دے پاک پیغمبر پوچھ دن من القوم، کون قومو کون لوگو، آکھن لگے نحن المسلمون، او جند جیوی ایسا مسلمان لوگ آئیں. بس دو ہی قوماں نے، یا مسلم یا کافر. ات ساڑی شناخت شعوباً و قبائل لتعارفو، ات شناخت بلوچے بھٹی سیال چیمہ فلانا ہے کرنانا ہے یہ ہے وہ ہے. اصل دو قوماں نے، مسلم تے غیر مسلم. نبی علیہ السلام نے پوچھیا من القوم، کون ہو، کیڑی
قوم ہو آکھن لگے نحن المسلمون اللہ دے نبی ایسا مسلمان ہے حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے نے وَإِمْرَأَةٌ تَخْزِفُ قِدْرَهَا وَمَعَهَا وَلَدٌ اللہ دے پاک پیغمبر جڑی قوم کلوں گزرے ایک بی بی اس قوم دے اندر خیمہ بستی دے اندر ایک آگ دیتے اپنی ہانڈی پکا رہی ہے کنی رکھی بیٹھی ہے سالن پکائندی پئی ہے جس ویلے چنگاریاں کوئی اڑ دیاں تے دے نال چھوٹا جیا بچہ ہے اے چنگاری اڑ دی ہے ماں سینے نال لا لیندی ہے متا میرے پتر تے چنگاری نہ آ جاوے اے بی بی اللہ دے پاک پیغمبر کلوان دیئے آتے دی انت رسول اللہ کیا تسا اللہ دے رسولو اللہ دے پاک پیغمبر فرمانن بلا ہاں میں اللہ دے رسول ہاں اگلی گل کریں دیئے بے ابی انت و امی میرے ماں باپ قربان ہوئن میرا ایک سوال ہے علیہ اللہ بے ارحم الراحمین کیا اللہ ساری کائنات نلوں زیادہ مہربان ہے یا کوئی نہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرمانن بلا بی بی اللہ ارحم الراحمین ساری کائنات نلوں زیادہ مہربان تے رحمت تے پیار کرن والا ہے اس بی بی نے دعا سوال کیتا ہے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی ذرا منو دسو نا علیہ السلام ارحم بے عبادہ من الام علی ولدہ اے اللہ دے پاک پیغمبر جی مینوں دسو نا کہ اللہ اپنے بندیاں تے ماں نالوں زیادہ پیار کریندا ہے جتنا ماں اپنے چھوٹے بچے نال پیار کریندی ہے علیہ اللہ ارحم بعبادہ من الام علی ولدہ کیا اللہ اپنے بندیاں تے ماں نالوں زیادہ پیار کریندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے بلا او بی بی اللہ ماں نالوں زیادہ اپنے بندیاں نال پیار کریندا ہے اگلا سوال وت کریندی ہے او جند جیوی مرشد اعظم یہ اللہ بندیاں تے اپنی ماں نالوں زیادہ پیار کریندا ہے وت ان الام لا تلقی ولدہا فی النار ماں تا اپنے بچے نو اگ وچ سٹنا پسند کریندی ان الام لا تلقی ولدہا فی النار ماں تے اپنے بچے نو اگ وچ سٹنا تے دور دی گلے ماں تے اپنے بچے تے اگ دی چنگاری بھی گرنا پسند نہیں کریندی تے اللہ ماں نالوں زیادہ جے مہربان ہے وت بندیاں نو اگ وچ کیویں سٹے گا سنو اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی فرماندا ہے فاکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یبکی اللہ دے پاک پیغمبر نے سر جھکا لیا ہے تے آپ دی اکھاں وچوں آنسوں تے اتھرواں دیاں لڑیاں جاری ہو گئیاں ہیں اللہ دا پاک پیغمبر سر نیواں کر کے زارو قطار رو رہنے ثم رفع راسہ الیہا وت اللہ دا پاک پیغمبر سر مبارک چاہ کے اس بی بی نو جواب دین دینے او بی بی تو آنکھیں ماں جہنم دے اندر ماں اگ دے اندر پتر نہیں سٹیں دی تے اللہ کیویں سٹے گا ان اللہ لا يعذب بعبادہ الا المارد المرتد
المتردد الذي يتردد عليها وأبى أن يقول لا إله إلا الله۔ اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ہے بی بی اللہ بھی اپنے باندے نو جہنم تے اگ وچ نہیں سٹیندا ہے، اللہ بھی عذاب نہیں دیندا، الا المارد المتردد الذی یتردد علیہا، ہاں او جڑا آکڑیا کھلوتا ہے، جڑا آکڑ گیا ہے، او سٹیندا کھڑا ہے، آ میں تیرے نال صلح کرنا ہے، آ میں تیرے سارے گناہ معاف کرنا ہے، آ میں تینوں گناہ دا محنت تانا بھی نہیں دیندا ہے، آ میں تیرے کلوں منتاں تروے نہیں کریندا ہے، آ ایک واری آ جا میرے بوئے تے اے آکڑیا کھڑا ہے، او سڑ کے آدھا کھڑا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ او سڈیندا کھلے، او مولوی آ بھاجیا میں تیرے گناہ معاف کرائیں، او دکاندارا جیڑیاں ہو گئیاں ہن میرے کولوں آ جا، میں تیریاں غلطیاں معاف کرائیں، بلکہ غلطیاں چھڑیاں معاف نہیں کریندا۔ اللہ پاک دا قرآن ہے، اللہ پاک فرماندے الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ آو بندہ میرے نال صلح کر، اپنے گناہ دی معافی منگ لے، تو جے روندا ہویا آ جاویں، تیری اکھے چوں ایک آنسو بھی ندامت دا گر جاوے، مینوں اللہ ہون دی قسم ہے تیرے گناہ بھی سارے معاف کر دیاں گا، تے تیرے گناہ نو نیکیاں نال بھی بدل دیاں گا۔ اتنا مہربان سڑ کے آدھا کھڑا ہے، سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها کارض السماء اعدت للذین آمنوا باللہ و رسلہ ذالک فضل اللہ من یشاء۔ اللہ فرماندا آو کملا میں تیرے گناہ بھی معاف کرنا، تے تینوں گناہ تو بعد میں جنت بھی گفٹ کر چھڑنا۔ کتنا مہربان ہے۔ تے ایمان نال دسو جی اساں اجاں بھی اپنے گناہ دی چھڑی اللہ کو لی معافی نہ منگی تے آکڑے رہ جائیے۔ تیری ایک آنسو ساری زندگی دے گناہ نو مٹان واسطے کافی ہے۔ اور رب ذوالجلال دی قسم، جس جہنم دی آگ نو سمندر نہیں بجھا سکدے، جس جہنم دی آگ نو پوری دنیا دے دریا نہیں بجھا سکدے، جس جہنم دی آگ تے ساری زندگی بارشاں برسن نہیں بجھا سکدے، او دا پیار تیرے نال کتنا ہے۔ تیری آنکھ وچوں ایک آنسو نکلے جہنم دی ساری آگ نو بجھا کے رکھ دے گا۔ تے اجمی اساں آکڑے ودے ہیں، تے مولویاں سانو ایڈا خراب کیتا ہے کہ ایو جائے مہربان رب کولوں سانو دور کیتا نے، جو تو سندا ہی نہیں تہاڈی، او تہاڈی سندا ہی نہیں، رب دے بوئے تے آن نہیں دیتا۔ کوئی قبراں تے کھچ کے لے گیا ہے، کوئی مزاراں تے لے کے گیا کھڑا ہے، کوئی مردیاں دی چوکھڑ تے لے کے گیا کھڑا ہے، کوئی تویزاں تے دھاگیاں تے لے کے گیا کھڑا ہے، کوئی جادو تے ٹوڑیاں تے لے کے گیا کھڑا ہے، کوئی کسے دروازے تے ہے، کوئی کسے دروازے تے ہے۔ او مہربان جیڑا تیرے گناہ دی
معافی واسطے خود تینوں سڈدا پیا ہے، ایڈا مہربان ہے کہ تیری ایک آنسو نو ویکھ کے تیری زندگی دے گناہ معاف کر کے تینوں جنت دین نو تیار ہے۔ اج مولوی اس رب دی پاروں مایوس کیتی کھلا ہے، او تو پلیت ہے تیری سندا انہیں آخدن کے نہیں آخدے کوئی دے بابا گھما، بابا گھما مینوں بھیجئے اما، مینوں دے پتر رما، اللہ ساڑھ کے دا پھٹے منہ ہی نکما، میں تینوں سڈیندہ کھڑا تے تو بابے گھمے کو لگیا کھڑا ہے، کوئی بھگو شہید کو لگیا کھلوتا ہے، کوئی پیر کاکی تاڑ کو لگیا کھلوتا ہے، کوئی کدہ ہی گیا کھلا ہے۔ اللہ پاک اخدن کہیں تینوں آکھیا ہے آج توڑی جو تیریاں غلطیاں میں معاف کرے نا، کوئی ہے تیریاں غلطیاں معاف کرن والا، کہہ دی ہمت ہے تیرے گناہ معاف کرنے والا، کہہ دی ہمت ہے تیرے نام اعمال نو گناہ کلو صاف کرنے والا۔ او میں پیار کرے نہ مینوں تو بڑا پیارا لگنا ہے، میں تینوں اپنے رحمت دے ہتھاں نال بنایا ہے، تو میرا ہے بھگو شہید دا نہیں ہے، تو کسے قبر والے دا نہیں ہے، تیسے واسطے میں تیرے رحمت دے ہتھاں نال تیرا چہرہ بنایا ہے، میں اتنے تیرے چہرے دی قدر کرے نا، میں تے اپنے پیغمبر دے سامنے بھی تینوں سجدہ نہیں کرن دیتا کہ تیرا چہرہ میرے ہتھاں دا بنایا ہوا ہے۔ اور بد نصیب مولوی نے تینوں جا کے قبران دیاں مٹیاں چٹائیاں قبران تے جا کے لے گیا، مردے دے دروازے تے لے گیا، پیران کو لے گیا۔ تیری عزت جس نو میں دنیا کائنات دے خزانے تو بھی زیادہ قیمتی بنایا ہا، او مولویاں دیاں چوکٹھاں تے جا کے ننگا کرایا۔ آج میں توڑے کو پوچھنا جائیں دے کو کوئی بھی پیسے ہوئے سونا ہوئے پتران کو لکا کے رکھ دا کہ نہیں رکھ دا، کدی کھلا چھوڑے سے؟ اللہ فرماندہ جیڑی تیری عزت میں بنائی ہے، تیری بیوی تیری بیٹی، اسے گلو تو میں آکھیا پردے چ رکھیا کر، لکا کے رکھیا کر، کیا کیتا کر؟ لکا کے رکھیا کر۔ او مولویاں ساڑی غیرت بھی کھس لئی تے رب بھی رسا دیتا۔ اور مولویاں کو لگے بیٹھے بندہ آیا نال زال دے بیوی دے، او دوے پاسے بیٹھا ہے، بی بی پیر کو لو بیٹھی او دا منہ تو لا چیک کرنا ہے، دنی دے تلے آدھا تویز لکھنا ہے، مرد کتے بیٹھا ہے؟ باہر بیٹھا ہے، اے دے کپڑے بیٹھا سنگھ دا ہے، انہوں ٹوٹلیندہ بیٹھا ہے۔ اللہ فرماندے او بدبختہ میرا بوہ چھوڑے، میں تو تیری عزت دی لاج رکھی ہے، میں تے اپنے محمد سونے کو لی پردہ کروایا۔ نہیں سمجھ آئی میری گل؟ جیڑا معصومان دا معصوم ہے، سید المعصوم ہے، ساری کائنات دا سید الاولین والآخرین ہے، میں تے اس کو لوں بھی پردہ کروایا۔ میں آکھا پردہ کر، چہرہ لکا، اے بڑی قیمتی تیری عزت ہے، تو جا کے ملوانے اندی کھنوار میں جا کے اتھے جا کے اپنی عزت نلام کی تھی۔ او بد نصیبہ میرا پیار کتھے گیا ہے؟ میرے تو زیادہ پیار وکھا، میں تے اپنے قرآن جو لکھ کے دیتا ہے کاتابہ ربکم علی نفسہ الرحمہ، اے قرآن دے الفاظ ہیں۔ اللہ فرماندہ میں لکھ دیتا ہے، میں فرض کر چھوڑے ہے، جی میں تیرے تے کوتبہ علیکم السیام روزے فرض کیتے گئے، کوتبہ علیکم القصاص قصاص فرض کر دیتا گیا ہے۔ وہ لفظ اللہ نے استعمال کر کے کہا کاتبہ ربکم علی نفسہ الرحمہ، میں تا اپنے اتے تیرے نال رحمت تے پیار کرنا فرض کر چھوڑے ہے کہ میں تیرے نال پیار کروں گا، میں تیری عزت کراں گا۔ آج اس رب کو چھوڑی بیٹھا ہے، آج اے حدیثوں کی بھی بننے ودن تویزاں تھے۔ اللہ تو زیادہ کوئی مہربان ہے، ٹھنڈے دل نال سچو اللہ دی قسم ہے، جڑا گناہ معاف کرندا ہے او ساڈے نال اونی پیار نہیں کرندا، جڑا ساڈیاں غلطیاں ول بھی نہیں ویکھدا۔ اللہ دا قرآن ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب
فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ اللہ پاک فرماندا ہو جند جیوی میرا یار محمد رسول اللہ، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، جنہاں نے جہالت دی وجہ کر کے نادانستہ طور تے انہاں گناہ دیاں گٹھڑیاں بھر لئیاں نے، میں ناراض ہون دی بجائے آکھے انما التوبۃ علی اللہ، میں آکھے اج اے بندہ میرے کولوں آ گیا، میں خالی انہوں نہیں جان دیاں گا، میں دے گناہ نو معاف کر دیاں گا، میں دے گناہ معاف کر دیاں گا۔ علم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات۔ اللہ پاک فرماتا لم یعلموا ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ، اللہ فرماتا کیا نہیں جان دے میں تے اپنے بندیاں دی توبہ قبول کرندا ہونا ہے، میں گناہ ول کدی نہیں ویکھیا، میں تے تیرے دل ول ویکھنا، کدا میرے نال صلح کرندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث، اللہ دا پاک پیغمبر واقعہ بیان کریں نے، پچھلے زمانے پہلیاں قوماں دے اندر ایک کفل ناں دا بندہ ہے، جداں دا جمعہ ہے تے وڈا ہویا ہے، اس زندگی چ ایک بھی نیکی نہیں کیتی، ایک بھی نیکی نہیں کیتی، ہمیشہ عیاش رہا ہے، گناہگار رہا ہے، زانی بدکار رہا ہے، ہر وقت دے نام اعمال دے اندر گناہ ہی گناہ نے، عیاشیاں ہی عیاشیاں ہیں، اللہ دیاں نافرمانیاں تے بغاوتاں ہی بغاوتاں نے، اے دے نام اعمال چ ایک بھی نیکی کوئی نہیں۔ اتفاق کیوں جیا ہوندا ہے، کہت سالی آ جاندی ہے، ایک کوئی عام واقعہ نہیں، میرے محبوب محمد رسول اللہ نے دسے، کہت سالی آ جاندی، ایدی ایک چاچے دی دھی، ایدی پتریر سوت، بڑی نیک بی بی، جداں کہت سالی آئی، بچے چھوٹے چھوٹے بھوکے مرن لگ جاندے نے، ماں تا ماں دیئے، ماں کیویں بچیاں نو تڑپ دا بھوک تو ویکھ سکدی، آخر کار مجبور ہو کے اپنے چاچے دے پتر کفل کولوں آندیے تے آدیو کفلا 60 دینار مینوں دھارا دے چاہے، جداں کے ختم ہون گیاں قید سالیاں میں تیرا ادھار لہا دیاں گی۔ اس بد نصیب نے آکھیا ہے جے توڑی میرے نال گناہ نہ کریں، جے توڑی میرے نال میری خواہش پوری نہ کریں، او توڑی میں تینوں دینار نہیں دیندا۔ ماشاءاللہ مرحبا، انشاءاللہ میں بات نو جلدی ختم کروں گا۔ اے بی بی نو گناہ تے آمادہ کریں دے، بی بی اپنے بچیاں تو مجبور ہو کہ اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے گناہ تے تیار ہو گئی، جلے خلوت آندیے علیحدہ ہوندائے، اے بی بی تھر تھر کمبدی بیٹھی ہے، اے دے وجود تے کپ کپی تاری ہو جاندی ہے، ایک کفل پوچھ دے او میری چاچے دی دھی، وہ اتھے ڈر دی کیڑی گلتے بیٹھی ہیں، اے تک کلے ہیں کوئی تینوں ویکھن والا کوئی نہیں، ذرا توجہ کرو، اللہ دی اکھیں دے سامنے 2 نمبریاں کرن والے آئے، اللہ دی اکھیں دے سامنے مرچاں مثالیں ملاوٹاں کرن والے آئے، اللہ ویدہ کھڑا ہے تے موئیاں مرغیاں دے شوار میں بناون والے آئے، اللہ ویدہ کھلوتا ہے تے عدالتاں سر تے قرآن چاہ کے جھوٹ بولن والے آئے، اللہ ویدہ پہ آئے تے جھوٹیاں قسماں چاہنے آئے، اے بی بی آکھ دیو کہ فلا مینوں اپنے رب کو ڈر پہ لگ دائے، میں ساری زندگی
کدی اس اللہ دے اکھی دے سامنے گناہ کوئی نہیں کیتا ہن میں ڈر دی اس واسطے بیٹھی ہیں کہ دیکھ قیامت میں اپنے رب نو کیا منہ دکھاواں گی جدوں میرے کولوں پوچھے گا او تو میری اکھی سامنے میریاں بغاوتاں نافرمانیاں کر کے آ گئی ہیں او کہ فلاں اللہ کولوں ڈر وانجے اے بغیر مہر دے اے توڑنا جائز کوئی نہیں ہے تے اللہ دا خوف کرے مینوں اللہ کولوں ڈر پیا لگدا ہے میں اللہ نو کیا جواب دیاں گی ایک کفل نو نصیحتاں شروع کر دیندی ہے تے اللہ نے بھی کفل دے دل نو کھولنا شروع کر دیتا ہے کفل سوچے پائے گیا ہے اے ایک گناہ بھی اللہ دے سامنے کرن نو تیار نہیں تے میری تے ساری زندگی گناہ دی ہے جن دے اندر نیکی کوئی نہیں یا سوچ سچیں دے ہویا ہے اپنی چاچے دی دھینوں اے دینار بھی دے چھڑیندہ ہے تے گناہ بھی نہیں کرندہ ہے خالی اٹھی جاندہ ہے اے بی بی چلی جاندی ہے اے دروازہ بند چکرندہ ہے دروازہ بند کر کے اپنے گناہ دیاں معافیاں منگنیاں شروع کر دیندہ ہے او پروردگارہ ارحم الراحمین او ساری کائنات نالوں زیادہ پیار کرن والے اج گناہ دا لتھڑے ہویا تیرے ہتھاں دا بنائے ہویا اج تیری بارگاہ دے اندر تیرے نال صلح کرنا چاہندہ ہے اے جلے توبہ کرندہ ہے اللہ تم فرشتہ موت دا بھیج دیندہ ہے جہاں وہ قضا و قدر دے میرے موت دے فرشتے آئے جا اس بندے دا روح قبض کر لائے متاں پچھے وقت گناہ نہ کرن لگ ونجے ہن میں دے نال صلح کر لئیے اے دا دروازہ بندے اللہ دا پیار ویکھ اللہ رب العزت نے نو توبہ دی توفیق دیون دے بعد موت دا فرشتہ بھیج کے تے ول پیار اللہ دا ویکھ اللہ رب العزت نے دے دروازے تے اپنی رحمت نال لکھوا چھوڑے آئے قد غفر اللہ للکفل قد غفر اللہ للکفل کیوں لکھوایا ہے کہ متا توبہ دے بعد انہوں کوئی گندہ نہ پہ آکھے انہوں کوئی گالیاں نہ پہ کڈھے انہوں برا نہ پہ آکھے اے تا میرے نال صلح کر گیا ہے لوگوں نو کیا پتا کہ کفل نہیں جڑا پہلے جان دے آسے اس واسطے اللہ نے اے پیار میرے اللہ دا ہے او دے بوے تے رحمت نال لکھوا چھوڑے آئے قد غفر اللہ للکفل اللہ نے کفل نال صلح کر لئیے اللہ دا ہن یار بن گیا ہے متا کوئی انہوں تانے گناہ تے پیا دے وے متا دی پچھلی زندگی دے تذکرے پیا کرے نا 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 اللہ فرماندہ کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جو کچھ سنیا سنایا ہے اللہ میرے واسطے بھی توڑے واسطے بھی نجات دا ذریعہ بنائے اور ہر وقت بات میں ختم کر دیتی ہے اللہ دے رسول دا وظیفہ ہے کوئی اوکھا نہیں توبہ کرنا اللہ نال صلح بڑی سوکی ہے پتہ ہے صلح نامہ دی تحریر کیا ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس دے اندر جملے دہران دے ہیں اے جملہ یاد کر لو اپنے مولویاں نہ کھوتوں نو لکھ کے دے میں یاد کرو رب غفر لی وتب علیہ انکا انت التواب الغفور اللہ دا رسول معصوم پیغمبر ایک مجلس 100 مرتبہ فرما دیا اے اللہ نال صلح دی درخواست ہے رب غفر لی وتب علیہ انکا انت التواب الغفور
جی اون نہ یاد ہونے تے اٹے ریکارڈ کیتی بیٹھا اسے چوئے کلپ کڈ کے تے واتے تساں یاد کریا اے سوکھا دکان تے بیٹھا بندہ تائیں آکھی رکھے جلے فارغ بیٹھا کدائیں کسے کام تے بیٹھا تے واسطے وضو دی ضرورت کوئی نہیں غسل دی ضرورت کوئی نہیں کسے نو گواہ بنان دی لوڑ کوئی نہیں ہاتھ تسبیح پھڑن دی لوڑ کوئی نہیں رب اغفر لی وتب علی انکا انت التواب الغفور رب اغفر لی وتب علی جس لے یاد آونجے پٹھے وڈھیندے نو یاد آونجے پانی لیندے نو یاد آونجے دکان تے بیٹھے نو یاد آونجے مزدور نو یاد آونجے تے مستری نو مزدور آکساں تو بھی آکھے کر رب اغفر لی وتب علیہ کیونکہ مستری صاحب بعض اوقات کام کریں دیں ڈنڈی مار ویندہ تے گناہ ہیں چلو نال نالے رب اغفر لی پڑھی رکھسی رب اغفر لی وتوب علیہ ایک تو دو دابڑا آونجے نا کٹھا تے مزدور نہ لڑدہ تے بھکا کے مرندہ تلے دابڑا تیرے پیو دا بنندہ پیا تے میں مستریاں نوی آکساں آکھیا کرو رب اغفر لی وتوب علیہ اللہ دی قسم اے اتنا اے معافی نامبا جدوں استغفار تساں دسو ایک بندہ پڑھدا بیٹھا رب اغفر لی وتوب علی اللہ میرے گناہ معاف کر دے اللہ میرے غلطیاں معاف کر دے اللہ میرے غلطیاں معاف تے اذان آ ونجے ایمان نال دسو اے وقت نماز تے نہ سی بولو انہوں خود کھچ کے لایا سی انہوں خود دا ضمیر آکسی اللہ نال صلح کرندہ بیٹھا تے آکڑیا کی میں بیٹھا ایمان نال دسو ایک بندہ دا رب اغفر لی وتوب علیہ پڑھدا بیٹھا اللہ او سونا اللہ میرے گناہ معاف کر اللہ میں نو معافی دے تے وقت اے تولانے دو نمبری کرے سی ٹھنڈے دل نال سوچ تولانے دو نمبری کرے سی تے کسائی جے پڑھدا بیٹھو ہوئے تے وقت اے مویا ڈھور چاہ کے جڑا لائے آندہ وچے سی اللہ دی قسم اے ایسا وظیفہ ہے کہ بندے نو گناہ کو روک دا ہے نہیں کرن دیندہ دلوں ہو کے ایک باری پڑھ انہوں یاد کر لائے تیرے گناہ دی ڈھالے اللہ دی قسم گناہ دی ڈھالے تنہائی وچ بھی بندہ گناہ نہیں کردہ شرط ہے کہ دلوں ہو کے زبان تے ایک باری پڑھے صحیح رب اغفر لی وتوب علیہ انکا انت التواب الغفور اللہ سارے دے زندگی بھر دے چھوٹے بڑے سب گناہانوں اپنی رحمت نال معاف فرما کے باقی زندگی اعمال صالحہ دی گزارن دی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ جزاکم اللہ خیر احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ یہ تھے آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے فضیلت الشیخ حضرت مولانا سیف اللہ خالد صاحب حفظہ اللہ تعالی یہ ایک اعلان ہے کل مورخہ 25 مارچ بروز بدھ موضع بدھو آنے میں ایک عظیم الشان کانفرنس منعقد ہو رہی ہے جس میں بقیت السلف فضیلت الشیخ استاذ العلماء حضرت مولانا حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ تعالی اور سید سبتین شاہ نقوی صاحب دیگر تفصیلی اشتہار آپ کو سٹیج پر بھی نظر آ رہا ہے تو تمام احباب سے شرکت کی پرزور اپیل ہے اور یہ دوسرا اعلان 26 مارچ بروز جمعرات بعد از نماز عشاء قرآن و سنت کانفرنس جامع مسجد رحمانیہ اہل حدیث چک نمبر 18 گاگ بعد از نماز عشاء انشاءاللہ العزیز منعقد ہو رہی ہے جس کے اندر فاضل نوجوان حضرت مولانا آصف نذیر محمدی صاحب اور مقرر دیشان حفیظ الرحمان بلوچ صاحب اور قاری القرآن حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی یہ حضرات خطابات فرمائیں گے.